نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو، اس میں سے ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک چیز کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ انسان کے کام میں اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے کس کام میں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو کس کام میں اللہ نے لگایا؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس انسان سے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی واضح کیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آزمائش انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے اللہ رب العزت نے کس کس انداز میں آزمائشیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں ان آزمائشوں کا ذکر کیا، لیکن اس انسان کو، خاص طور پر مسلمان کو، اس بات کا کیسے اندازہ ہو کہ یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ یہ انسان خود کیسے فیصلہ کرے اپنے حالات کا کہ جب آزمائش آئے تو یہ سمجھے کہ یہ آزمائش ہے، اس سے درجات بلند ہوں گے، اور یا اس انسان کو اللہ عذاب میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ انسان خود کیسے پہچانے؟ اور پھر اگر وہ عذاب ہو تو اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر آزمائش ہو تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی گفتگو کا یہ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آزمائش کی جو صورتیں بتائی ہیں، کس کس پہلو سے اللہ بندے کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، اور اس میں خطاب ایمان والوں کو ہے، ایمان والوں کو، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج جب انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں مصیبت آئی، فلاں دکھ ہوا، فلاں جانی نقصان ہوا، فلاں مالی نقصان ہوا، یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب وہ بندہ اپنے عمل کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، حج کر کے میں آیا ہوں، غریبوں کا میں خیال رکھتا ہوں، دوسروں کے کام میں آتا ہوں، بھائی بہنوں کے کام میں آتا ہوں، سب اچھے کام کرتا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں ہوتا۔
پھر یہ میرے اوپر آزمائش کیوں، یہ مصیبت کیوں، یہ تکلیف کیوں؟ یہ انسان بہت زیادہ بسا اوقات گھبراتا بھی ہے، یہاں تک کہ ہمیں آج بھی معاشرے میں سننے کو ملتا ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بہت بیمار ہو، بیماروں کے کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے خاندان کے، تو آگے سے جواب میں کہتے ہیں بس یہ بہت ہی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ نے اس کو خوب آزما کے تکلیفیں دے کے بس دھل دھلا کے اپنے پاس پہنچا لیا۔ پھر کوئی بندہ زندہ ہو، اس کو پریشانیاں آ رہی ہوں تو لوگ ملتے ہیں، ملنے کے بعد کہتے ہیں بس اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ جو ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہم اتنے نیک نہیں ہیں۔ معاشرہ ہے ہمارا، ساتھ بیٹھنے والے کہتے ہیں دیکھا نا، دین میں بندہ زیادہ گھستا ہے نا، زیادہ آگے جاتا ہے، ہر بات میں دین، پھر جب آزمائش آتی ہے تو اسی طرح کی آتی ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، منہ سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ساتھ جو بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے شکر ہے میں زیادہ نیک نہیں تھا، یعنی میں گناہ کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس آزمائش سے، اس تکلیف دہ حالات سے یہ اللہ عذاب دے رہا ہے یا آزما رہا ہے، اس سے درجات بلند ہو رہے ہیں یا اس کے گناہ تھے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں کہیں اس بات کی گارنٹی نہیں دی کہ اگر تم نیک کام کرو گے، 100% تم میرے کہنے کے مطابق چلو گے تو تمہیں بخار نہیں ہوگا، تمہیں مالی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں کوئی زندگی میں دکھ نہیں پہنچے گا، چل کر دیکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ جناب اگر یہ گارنٹی ہوتی تو سب سے زیادہ معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے معصوم حضرت محمد، انبیاء سارے معصوم اور کوئی معصوم نہیں، اگر گناہوں سے معصوم اور محفوظ، جن سے زندگی میں کبھی غلطی نہیں ہوئی اور ساری زندگی اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہے، ان کی بیوی کا انتقال ان کے سامنے ہوا، ان کے بیٹوں کا انتقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوا، حضرت ابراہیم 1.5 سال کی عمر ہے، گود میں سانس اکھڑ رہی تھی، لوگوں نے کانٹے بچھائے راستے میں، تکالیف پہنچائیں، گڑھے کھودے گرانے کے لیے، بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، نبوت ملنے کے بعد طائف کے میدان میں پتھر مارے لوگوں نے، جوتے لہو لعان ہو گئے، بدلہ بھی لے سکتے تھے، نہیں لیا، اور زندگی میں تکالیف آئیں، دادا کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، والد کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، کیا کوئی کم آزمائشیں ہیں؟ کتنا تیز بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ جب کسی انسان کو بخار بھی ہوتا ہے تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں، اس کے گناہ جل جاتے ہیں، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے کسی انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شوکت واحدہ، ایک کانٹا بھی کسی انسان کو پہنچتا ہے، تکلیف اس سے پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، ایک درجے کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں سمجھایا کہ انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے،
کبھی جانوروں کا ڈر، کبھی بچھو کا ڈر، کبھی سانپ کا ڈر، کبھی کسی اور کا ڈر، کبھی کسی اور کا ڈر. بشیء من الخوف، کچھ خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے. والجوع، ہم بھوک کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. کیسی کیسی بھوک جناب، کیسے کیسے فاقے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ صحابہ نے بھوک کی وجہ سے کئی دن محاصرہ رہا، 23 روز 24 روز خندق کھدی رہی، 27 روز محاصرہ رہا. اب ظاہر ہے سپلائی نہیں ہوتی تھی کھانے کی، اب کام بھی کرنا ہے، خندق بھی کھودنی ہے، سیدھا بھی کھڑا ہونا ہے، تو صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. ایک صحابی نے تو اٹھا کر بھی دکھا دیا تھا نا، اپنے پیٹ کے اوپر سے اپنا کرتا اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے یہ پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اب قوم کے لیڈر کا حال دیکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے پتھر اٹھایا، کرتا مبارک، وہاں 2 پتھر بندھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ میں سے پتھر، وہ پردہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے تھے. اللہ چاہتا تو بنی اسرائیل پر بھی تو من سلوا نازل ہوا تھا نا، ناشکری قوم، اس پر من سلوا نازل ہوا. محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھنے پڑے پیٹ پہ. وہاں تو فرشتہ بھی کھانا لے کر آ سکتے تھے. لیکن ساری زندگی پھر یہی کہا جاتا نا کہ ان کے لیے تو فرشتے کھانا لاتے تھے، ہم کیا کریں، ہمیں تو حرام کھانے دیں، ہمیں سود کھانے دیں، ہمیں دوسروں کا مال کھانے دیں. نہیں، بھوک کے ذریعے بھی اللہ آزماتا ہے. کاروباری حالات آ جائیں، گھر کے حالات آ جائیں، معاشی حالات آ جائیں، انسان فوراً اس وقت اپنے اعمال کو دیکھنا شروع کر دے، توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ یہ انسان معصوم نہیں، عام انسان معصوم نہیں، لہذا یہ توبہ اور استغفار کرے. نہیں بھی گناہ ہے تو بھی توبہ استغفار کرے. پھر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے توبہ استغفار کے نتیجے میں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے میری قوم، تم توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش، موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں طاقت عطا کرے گا، تمہیں قوت والا بنائے گا. 2 چیزیں ہوگی جن کے ذریعے آزماتا ہے اللہ، یہ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان کے ذریعے اللہ آزماتا ہے. کاروبار کا نقصان، فلاں کا نقصان، مالی اعتبار سے انسان کو نقصان پہنچے تب پھر اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا میرے اعمال کی وجہ سے. اگر اعمال کی وجہ سے نہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ درجات کی بلندی ہے. والانفس، جانی نقصان کے ساتھ، جانی نقصان کے ساتھ. اس انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ یہ کسی دوسرے انسان کی جان کو نقصان پہنچائے. اس انسان کو خود بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو نقصان پہنچائے. اپنی جان کو بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 3 صحابی آئے اور آ کر کئی دور دراز علاقے سے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حالات پوچھے، معمولات پوچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پتہ ہونے کے بعد ایک صحابی کہنے لگے کہ میں آئندہ ساری رات نہیں سوؤں گا، ہمیشہ عبادت کیا کروں گا. اس کو رات کی عبادت میں بڑا مزہ آیا. دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میں آئندہ کبھی زندگی میں شادی نہیں کروں گا، میں اللہ کی عبادت کیا کروں. یہ بیوی بچے یہ تو عبادت ہی نہیں کرنے دیتے.
میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں، عبادت کروں گا، نیک کام کیا کروں گا۔ تیسرے صحابی تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ میں آئندہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی نہیں روزہ چھوڑوں گا۔ ان کو روزہ بڑا اچھا لگا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں پہنچ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سننے والا جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان لنفسک علیک حق، ان لزوجک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا بھی تم پر حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، روزہ رکھ کر بھی انسان کو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا۔ یہ انسان راتوں کو جاگ کر نفل پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، خود کیا کیا کہ راتوں کو کھڑے ہو کر اتنی عبادت کی کہ پاؤں سوج گئے، پاؤں سوج گئے۔ لیکن ان صحابی کو منع کر دیے کہ آپ نے ہر روز رات کو جاگنا نہیں ہے، سونا بھی ہے، تہجد بھی پڑھے، نفل بھی پڑھے، رات کو عبادت بھی کرے، سوچ بھی جائے، آپ کی جان کا بھی آپ پر حق ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی جاتے تھے، اپنی جان کو بھی آرام پہنچاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی ذات پر انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اس انسان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کرے، جس کو کہتے ہیں خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، کوئی دوائی کھا لینا، کسی تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جامع ترمذی میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے خودکشی کر لی، کوئی وجہ ہوگی، جنازہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، دوسرے صحابہ کو کہہ دیا آپ لوگ پڑھا لو۔ اتنا برا لگا کہ اللہ کی دی ہوئی جان کو اس انسان نے اللہ کے حکم کے خلاف کیوں کیا، کیوں استعمال کیا؟ اور یہی انسان اسی جان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، روزہ رکھ کر، عبادت کر کے، یا اپنی جان ہی کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں۔ پھر اس کا اعزاز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ جو آج کی موضوع کی آیات ہیں، انہی آیات سے پہلی تو دو آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا ایسے شخص کے بارے میں جو اپنی جان اللہ کے حکم کے مطابق پوری لگا دے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ مت کرو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے اس کو مردہ مت کہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہید کہا۔ اور آگے کیا فرمایا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہ آج کا انسان پھر بحث کرنے لگتا ہے، یہ جی شہیدوں کو قرآن مجید میں زندہ کہا گیا، یہ زندگی کیسی ہوتی، کیا وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کیسی زندگی ہوتی؟ آج کل آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ جی شہید زندہ ہوتے ہیں تو یہ زندہ کیسے ہوتے، یہ زندگی کیسی ہوتی؟ اس آیت کو نا دوبارہ پڑھ لیجئے گا، ترجمہ بھی پڑھیے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ یہ بندہ کہتا ہے نہیں میں سمجھ کے چھوڑوں گا، عجیب کام کر رہا ہے یہ انسان۔ بس یہ ایمان رکھے کہ وہ زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں اس بارے میں انسان کو بحث نہیں کرنی چاہیے۔
آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے اس موضوع پر. بس یہ ایمان رکھے کہ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ اللہ نے کہا لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے. تو بندہ جتنا مرضی زور لگا لے اس زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، ابھی نہیں سمجھ سکتا. آنکھیں بند ہوگی سب کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ تو وہاں عالم ارواح میں سب کچھ سمجھ میں آ جائے. پھر اللہ رب العزت نے آگے اس کے بعد ارشاد فرمایا والثمرات، پھلوں کے نقصان کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے. خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانی نقصان کے ذریعے، مالی نقصان کے ذریعے اور پھلوں میں نقصان کر کے. اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ میں 5 طریقوں سے تمہیں آزماتا ہوں. ثمرات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پھل، لیکن مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ہر انسان کی جو کوششیں کسی کام کے لیے ہوتی ہیں اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کا پھل ہے. ایک طالب علم محنت کرتا، نہیں پاس ہوتا، ایک بڑی ڈگریاں لے لیتا ہے، بیچارے کو روزگار نہیں ملتا. ایک پتہ نہیں کیا کیا محنت کرتا ہے، اولاد اس کو نہیں ہوتی. اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے کاموں کے نتائج میں تمہیں کبھی نقصان پہنچاؤں گا. یہ 5واں طریقہ ہے اللہ کے ہاں نقصان پہنچانے کا جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا. لیکن ایک بات اب یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح، بہت اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا. ان 5 طریقوں سے جب اللہ آزما رہا ہو تو ایک آیت ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا. یہ انسان اس آیت کو پڑھے نا، جس کو سمجھ میں آتا ہے، ایمان بنتا ہے اس وقت، یعنی مجھے کیا کرنا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا. یہ حالات جو آئے ہیں نیکی کے باوجود، اچھے کام کرنے کے باوجود جو حالات آئے ہیں اس انسان پر، اگر یہ گناہ ہے اس کے توبہ اور استغفار کرے، اور اگر یہ گناہوں کے نہ ہونے کے باوجود یہ حالات آئے ہیں تو ایسی صورت میں یہ انسان پھر کیا کرے؟ اب اگلی آیت، اس کے بعد فوراً آیت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر یہ بندہ اچھے کام بھی کر رہا ہے پھر بھی حالات ایسے آئیں تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے. جانی نقصان، مالی نقصان، خوف، بھوک، نتائج کا نقصان، کاروبار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، پھر برا حال. اللہ تعالیٰ نے اب اس کا حل بتایا. دیکھیے خالق بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، کوئی رشتہ دار مر جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، کوئی بچہ مر جائے، تو ایسی صورت میں بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس انسان کو آزمائشوں میں، مصیبت کے وقت میں اللہ نے کیا کرنا سکھایا؟ صبر. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے اللہ نے اس کا نتیجہ بتایا کہ پھر کیا ہوگا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، جب زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، خاندان میں جانی نقصان پہنچے، کوئی ایسا معاملہ اگر پیش آ جائے جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طریقے بتائے، تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رجوع اللہ جب اس انسان کے اندر آئے گا، یہ انسان غلط راستے سے بچ جائے گا، ہدایت پر رہے گا اگر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ رب العزت ہمیں ایک ایک مرحلے میں رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.